ابتدا کرتی ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ گھبرائیں گے حوادث سے کیا ہم جینے کے سہارے نکلیں گے، گھبرائیں گے حوادث سے کیا ہم جینے کے سہارے نکلیں گے، ڈوبے گا اگر یہ سورج بھی تو چاند ستارے نکلیں گے۔ اندازے زمانہ کہتا ہے پھر موجے ہوا رخ بدلے گی، اندازے زمانہ کہتا ہے پھر موجے ہوا رخ بدلے گی، انگاروں سے گلشن پھوٹے گا، شبنم سے شرارے نکلیں گے۔ صدر جی وقار، صد احترام اساتذہ کرام اور میرے راہ علم کے ہم سفروں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ موضوع علامہ محمد اقبال کے اس شعر پر ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ جناب صدر، جب میں یہ شعر پڑھتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دانا حکیم زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھے اس کی بیماری کی تشخیص کر رہا ہو، جیسے کوئی بزرگ استاد ہماری پریشانی سمجھ کر اس کا حل بتا رہا ہو۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہمیں ہزار برائیاں پنپتی نظر آئیں گی، اور اگر ہم ان کی تہ میں جائیں گے تو وجہ صرف ایک ملے گی، اور وہ وجہ ہے مایوسی۔ مایوسی کے منفی فریت نے ہمارے وجود کو اس طرح جکڑ لیا ہے کہ ہم امید بھرے خواب دیکھنا بھی چھوڑ چکے ہیں۔ تباہی کی خبروں کو اس انداز میں بار بار نشر کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بربادی ہی ہمارا مقدر ہے۔ اپنی آنکھوں پر منفیت کا چشمہ چڑھائے جب ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس کے بہت سے خوبصورت اور مثبت پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسے امید افزا واقعات تو جا بجا بکھرے پڑے ہیں کہ جو ہماری ہمت بندھانے کے لیے کافی ہیں۔ شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، شاخیں رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ علامہ محمد اقبال کے یہ الفاظ یاسیت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کا پردہ چاک کرتے ہوئے امید کا روشن چراغ دکھاتے ہیں، جس کی روشنی میں ہمیں اپنے ملک کا تابناک مستقبل دکھائی دیتا ہے۔ بھلے اس وقت کا منظرنامہ کچھ ایسا ہے کہ سب کچھ دھندلا دکھائی دیتا ہے، پروپیگنڈا اس حد تک ہے کہ ہماری آنکھیں مثبت دیکھنے سے عاجز ہیں، مگر جناب صدر حقیقت تو یہی ہے، یہ زمین بنجر نہیں ہے، اس کی زرخیزی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو تھوڑی سی محنت کی، تھوڑی سی نمی کی، کہ جس سے وطن کا یہ چمن لہلہا اٹھے۔ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ عالی وقار، اس دھرتی نے ہمیشہ ایسے ہیرے پیدا کیے ہیں کہ جس کی چمک نے سب کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہے۔ عرفہ کریم بھی اسی سرزمین کی بیٹی تھی کہ جس نے کم ترین عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا ریکارڈ قائم کیا، اور دفاع کے میدان میں ام معلم کا ریکارڈ بھلا کون بھول سکتا ہے، اور ابھی بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دینے والی پاک فضائیہ کا کارنامہ تو تازہ ہے۔ ملک و ملت کے لیے اپنی جان نثار کر دینے والوں میں اعتزاز حسن کا نام پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیتا ہے۔ خدمت انسانیت کے میدان میں شہر شہر قائم نوجوانوں کی بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز ان کے جذبے اور اخلاص کی عکاسی کرتی ہیں۔ مایوسی اور خوف پھیلانے والے ہزار چہروں کا فسوق اس بچے کے چہرے کی چمک سے باطل ہو جاتا ہے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی کفالت کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوتا ہے، اور انتہائی تھکن کی حالت میں بھی مسکرا دیتا ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرتی ہوں۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ شکریہ۔